اور فرمایا خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ہے اللہ کو ناظر مانے، ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کو ناظر مانے. مولا حسین کی زیارت کرنے جا رہا ہے، ذریعے امام حسین پہ کتنا نیک بن جاتا ہے آدمی، ایسے لگتا ہے سارے فرشتے ہو گئے امام حسین کے ذریعے کے سامنے. مولانا بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے، آپ نماز پڑھیے، آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے. وہی بندہ ہے جو کراچی میں تھا. 40 امام حسین میں سب بدل جاتے ہیں، پہلے آپ کھائیے، پہلے آپ کے لیے نظر ہے، بدل گئے سارے لوگ. بھائی وہ تو ماحول ہی ایسا ہے بندے کو بدلنے والا. خانہ خدا کی زیارت ماحول ہی وہی ہے. نارمل حالات میں نارمل رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایب نارمل حالات میں نارمل رہنا یہ بڑی بات ہے. اللہم صلی علی محمد. فرما اللہ کو ہر حال میں ناظر مانے. رسول فرماتے ہیں جو نجات چاہتا ہے وہ سرًا وعلانیہ، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے، تنہائیوں میں بھی جائے تو اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے. اچھا بعض اوقات جو ہمارے کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ بڑے غلط ہیں. جو متدینین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھوں خوف خدا، روزہ رکھوں خوف خدا، اپنا سچ بولوں خوف خدا، چلو اچھی بات ہے. لیکن کئی ایسے چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی. بنی اسرائیل کا عابد تھا، زاہد تھا. یہ عابد کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا. کبھی کبھی یہ حالات انسان پہ آتے ہیں. نماز پڑھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے مزہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مصلی پہ آتا ہے دل کرتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں، مزہ ہی نہیں آتا آدمی کو. وہ لطف، وہ سکون انسان کو نہیں ملتا. کہتا ہے گویا آنکھیں خشک ہو گئیں، اللہ کی دربار میں جاؤں مناجات کروں پر آنکھوں سے آنسو نکل ہی نہیں رہے. جب بندوں پہ ایسے حالات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فوراً خدا سے رجوع کیا کرو. کیسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی لذت، تبھی حضرت موسیٰ کو کہا نا پروردگار عالم نے کوہ طور پہ، موسیٰ میرے بندے کو بتا دو میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تجھے بے اولاد بناؤں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تمہارا مال تجھ سے چھین لوں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ تو بیمار پڑ جائے. کہ پروردگارہ بندے تو یہی سمجھتے ہیں مال نہ ہو، اولاد نہ ہو، قرض دار ہو جائے، ہاں تنگ دست ہو جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے. کہا نہیں موسیٰ، میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں. پھر مصلی عبادت پہ نہیں بلاتا، پھر لذت نہیں ملتی، پھر تہجد کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھاتا. ایسے خود عبادت کرنا خوف خدا کی ایک نشانی ہے نا، کہ جس کا میں عاشق ہوتا ہوں اس کو اتنا اپنی محفل میں بلاتا ہوں. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی اور کا لقب زین العابدین نہیں، صرف حسین کے بیٹے کا لقب ہے. سید الساجدین، زین العابدین. امام حسین آتے ہیں رسول خدا سے ملے، فرماتے السلام علیک یا ابتا یا جدہ. نبی فرماتے وعلیک السلام وعلیک السلام یا زین السماوات، اے آسمانوں کی زینت تجھ پر بھی میرا سلام ہو. ابی ابن کعب بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں، آپ حسین کے لیے بول رہے ہیں. فرمایا یا ابی، زمین والے حسین کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. زمین میں حسین کی اتنی پہچان نہیں ہے، جتنی قدر، جتنی قیمت حسین کی کہاں پر ہے؟ سماء اللہ میں ہے. اور حدیث رسول بھی ہے کہ خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ نعمت کیوں چھینی گئی، خدا اسے خواب کے عالم میں اشاروں میں بتاتا ہے. یہ خواب کی بڑی اہمیت ہے. خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ میں تجھ سے ناراض کیوں ہوں، خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ تم نے خطا کون سی کی ہے. یہ عابد رویا، گڑ گڑایا، رات کو خواب کے عالم میں اس نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا کہ اتنے دنوں سے تو پریشان ہے، تجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں مل رہا، لذت کیوں نہیں آ رہی. فرمایا شکا من کا عصفور، اللہ کی دربار میں تجھ سے شکایت کی ہے ایک چڑیا نے.
یہاں بندہ بندوں کو ناراض کر دیتا ہے، آج تک آپ نے چڑیا کا سوچا ہے؟ کہتا نیند سے اٹھا، کیونکہ اس نے پورا محاسبہ کیا تھا، نمازیں اپنی جگہ پہ، اخلاق، کردار، رفتار، صلہ رحمی، بہن بھائی، بچے، دوست، اس کو کوئی خطا نہیں مل رہی تھی۔ خواب کے کہا کہ شگا من گسورن، تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ ایک دن کمرے میں بیٹھا تھا، کھڑکی پہ چڑیا آئی اور اس کے بیٹے نے ڈیمانڈ کی کہ بابا میں اس چڑیا کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے کھڑکی بند کی، وہ چڑیا بیچاری کمرے کے اندر 2 گھنٹے چڑیا کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، اسے تکلیف ہو رہی تھی اور ہم مزے لے رہے تھے۔ اس مجبور لاچار حیوان نے اللہ کی دربار میں کیا کی؟ شکایت کی۔ تبھی علی کہتے ہیں خدا گواہ رہنا میں نے کبھی کسی چونٹی کے منہ سے بھی گندم کا دانہ نہیں چھینا۔ ایسے عبادتوں میں لذت نہیں ملتی۔ رسول خدا فرماتے ایک مومنہ دنیا سے چلی گئی، قرآن کہتا ہے نا حبس، اپنے زیارتوں پڑھتے حبس بین اطباقہا بجرمہ بجریرۃ دعاء کمیل میں، فرمایا اس خاتون کو اللہ نے محبوس کیا ہے، ایک جیل میں ڈال دیا ہے مرنے کے بعد۔ یا رسول اللہ اس کا کون سا گناہ تھا؟ کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو غصے میں آ کے کمرے کے اندر کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا۔ کئی جوان آتے ہیں گھر میں کبوتر رکھتے ہیں، چوزے رکھتے ہیں، ہاں بلی آتی ہے کبوتر اٹھا کے لے جاتی ہے، کہتے ہیں مولانا ایسا جوتا مارا اس بلی کو، ہاں زوردار ایسا پتھر مارا تو اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میرا کبوتر لے کے جا رہی ہے۔ بندے خدا تو اتنے بکرے کھا گیا، اتنی مرغیاں کھا گیا، تجھے تو کسی نے جوتا نہیں مارا۔ وہ چیز اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہے، وہ چیز اس کی ضرورت ہے، اس کے بجائے کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرے تو کسی اور کو اذیت دے رہا ہے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے ذرے کا اللہ کی دربار میں حساب ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ اے مسلمانوں، جب ایک چڑیا کو تکلیف دینے کی سزا ہے تو جس نے حسین کی بچیوں کو تکلیف دی اس کے لیے تو آ کر پوچھتا ہے کہ کیا خدا یزید کو عذاب کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے جہاں رکھے۔ پھر قرآن کی آیتوں کی چھٹی کروا دو، ایک نیا دین بنا دو، جس لائک پاکستان، نہ سزا ہو، نہ جزا ہو، نہ حساب ہو، نہ کتاب ہو، نہ کوئی قانون ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اللہ کی دربار میں تو ایسا نہیں ہے نا، وہاں ہر چیز کا حساب و کتاب ہے، نہ صرف انسانوں کا۔ فرمایا جو اللہ کو ناظر مانے، چھپ کر بھی لوگوں کے سامنے بھی، یہ نشانی ہے خوف پروردگار عالم کی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ دوسری صفت قلم نے عرض کی کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو دے؟ پروردگار عالم کو۔ قصہ میں نے سنایا تھا، بندہ بیعت کرنے آیا، رسول نے کہا اپنے باپ کو قتل کرو گے تو بیعت کرو۔ تیسری صفت ایتھیکل ایگریمنٹ، جسے تعہد اخلاقی بولا جاتا ہے۔ اگر خوف خدا ہوگا تو جس معاشرے میں رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا وہ مومن ہے ہی نہیں جو اپنے ہمسائے کو اذیت دیتا ہے۔ ہمسایہ تیرا سلفی ہے، وہابی ہے، جو بھی ہے، یہودی ہے، مسیحی ہے، کرسچن ہے، فرمایا مسلم ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ہمسائے کا خیال نہ کرے۔ عجیب روایت ہے اہل بیت سے نفاق کی نشانی کے لیے، فرماتے ہیں وہ بندہ جو منتظر رہے کہ اگلا مجھے سلام کرے، میں بعد میں کروں گا، فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانی ہے۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا کہ سلام کرنے میں ہم رسول سے سبقت پالیں، ہوا ہی نہیں۔
کہتے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے رسول کو جیسے دیکھیں پہلے ہم سلام کریں، پر کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ سب سے پہلے رسول سلام کرتے تھے. ہاں چھوٹا بچہ ہے میں کیوں سلام کروں، پہلے یہ کرے. میں آفیسر ہوں میں کیوں سلام کروں، پہلے یہ کرے. میں بڑا ہوں، میں عالم ہوں، میں مولوی ہوں، پہلے میں کیوں سلام کروں، پہلے یہ کرے. فرماتے ہیں یہی تو منافق کی نشانی ہے، یہ جو میں تیرے اندر ہے نا، میں پہلے سلام کیوں کروں. باریک چیزیں ہوتی ہیں جب تک انسان میں ایتھیکل، لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہے. اگر لوگوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، اور واقعاً ان چیزوں کو اگر نظر آنا چاہیے تو محرم کے ایام میں. کہتے ہیں ہور جب امام کا لشکر روکنے آیا، سارے لشکر کو امام نے پانی پلایا. کہتے ہیں آخر میں، بالکل آخر میں، گرمی، شدید گرمی، ایک بندہ اونٹ پہ تھا، آ رہا تھا. امام حسین نے دیکھا اس کی حالت بے حال ہو چکا ہے گرمی پیاس کی وجہ سے. عباس کو بھیجا جلدی جا اسے لے کر آ، پانی پلا، پتا ہے دشمن ہے، روکنے آیا ہے. تاریخ کربلا لکھنے والا کہتا ہے اسے آواز دے کر کہا یا اخ، اے بھائی پانی لے. کہتے ہیں شدت پیاس کی وجہ سے اسے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. لکھتے ہیں امام حسین خود آگے بڑھے، گھوڑے کو نیچے، اس کے اونٹ کو نیچے بٹھایا، اسے اتارا، اپنے ہاتھوں سے حسین نے پیاسے کو پانی پلایا. اور تاریخ کربلا کا لکھنے والا لکھتا ہے یہ وہی تھا جس نے حسین کی انگلی کاٹی تھی. اخلاق اہل بیت. شامی شام سے آیا، امام حسن کو گالیاں دینے لگا. اصحاب نے کہا مولا آگے بڑھتے ہیں، اس کو دبوچتے ہیں. کہا نہیں، بولنے دو، بولنے دو. کتنا بولے گا، کتنی طاقت ہے انسان میں بولنے کی. میں بھی جواب دوں تو میں بھی اسی جیسا ہو گیا نا. بول بول کے جب تھک گیا تو مولا حسن نے کہا تھک چکا ہے، ایک گلاس پانی کا پلاؤ اسے. کہ اب بھی کچھ باقی ہے. کہ جتنا بغض ہے پہلے سے نکالنے دو، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے، جس نے بھرا ہے اس نے بھر کے بھیجا ہے، نکالنا تو ہے اس نے، نکالنے دو. سب کچھ نکالا اس نے. اب کہا کہ اے میرے مسلم بھائی، اگر بھوکے ہو تو حسن تجھے کھانا کھلائے، اگر رہنے کے لیے جگہ نہیں تو تجھے گھر دوں، اگر مقروض ہو تو حسن تیرا قرض ادا کرے. جب یہ اخلاق دیکھا کہتا میں نے سنا کچھ تھا، دیکھ کچھ رہا ہوں. کہا میں نے اتنی آپ کو گالیاں دی، آپ نے کچھ نہیں کہا. کہا جو تو نے کیا وہ تیرا کردار تھا، جو میں نے کیا یہ میرے بابا کا کردار ہے. معاشرے کو بدلا اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی رفتار کے ذریعے. جب تک آپ کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے تب تک انسان کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے. رسول خدا گھر کے اندر بیٹھے ہیں. پچھلے زمانے میں اینٹوں پہ اینٹیں رکھتے تھے اور گھروں کی دیواروں میں سوراخ ہوتے تھے، دراریں ہوتی تھیں. نبی صحن میں بیٹھے ہیں اور گھر کی دیوار کی درار سے دیکھ رہے ہیں کہ گلی میں دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ہے مسلمان دیکھے دو مسلمان لڑیں تو واجب ہے آپ ان کا آپس میں صلح کرائیں. کتنا ثواب ہے اسلام میں، میاں بیوی لڑ جائیں صلح کراؤ، بھائی بھائی سے لڑ جائے صلح کراؤ، مومن مومن سے لڑے صلح کرواؤ. کبھی کبھی 20,000 کی خاطر یہ 20 سال ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے. بھائی تیری جیب میں ہے، دے کے مسئلہ کیا کر، رفع دفع کر. ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے. مومنین کے اندر صلح کروا، ان کو آپس میں ملوا. فوراً رسول خدا باہر نکلے کہ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے اتنے دنوں سے میرے پیسے لیے ہوئے واپس نہیں دے رہا، مثلا 30,000 درہم لیے ہیں واپس نہیں دے رہا. اب دیکھیے نبی اس کو کول ڈاؤن کیسے کر رہے ہیں، ٹھنڈا کیسے کر رہے ہیں. جب بھی لالچ دی کسی مسلمان کو، آخرت کی دی، دنیا کی نہیں دی. یہ بار بار بتایا دنیا تو فنا کا نام ہے، ختم ہو جائے گا. کس بات پہ تو لڑ رہا ہے؟ فوراً کہا ان للہ ظل فی الجنہ. نبی نے فرمایا اے مومن سن، جنت میں پروردگار عالم کا ایک سایہ ہے، خاص سایہ. کہ پتہ ہے سایہ کے نیچے کون بیٹھیں گے؟ کہ کون بیٹھیں گے یا رسول اللہ؟ کہ جو مومن اپنے مومن بھائی کو بخشتا ہے،
جس میں معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. خدا نے خاص سایہ بنایا ہے اس مومن کے لیے. اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ وہبت لہ ثلثا، میں نے تیسرا حصہ، اگر 30,000 درہم تھا تو 10,000 میں نے معاف کیے، اور 10,000 کی میں نے اسے 1 سال کی مہلت دی کہ یہ 1 سال بعد دے. لیکن یا رسول اللہ مجھے بھی تو کچھ ضرورت ہے، کم از کم 10,000 تو لے کر دیں مجھے. اسی وقت نبی نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ خدا ایسے مومنوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے. اگر اخلاق اہل بیت نہیں ہے، اگر ہمسائے کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے تو یہ خوف خدا کی نشانی نہیں ہے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، من خاف مقام ربی، جو اللہ کے مقام سے ڈرتا ہے، خدا کہتا ہے فلہ جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بناتا ہے، اس کی آخرت کو بھی جنت بناتا ہے. اصحاب یزید کہتے ہیں ہم حسین کو دیکھ رہے تھے، جیسے جیسے ظہر عاشور قریب آتی تھی ویسے ویسے حسین کے چہرے پہ ایک نگاہ شوق بڑھتی جاتی تھی، جیسے بندہ کوئی اپنے بڑے سے بڑے محبوب کی ملاقات کے لیے روانہ ہو رہا ہو. اکبر کے لاشے پہ دیکھا سر کے بال سفید ہو چکے تھے، عباس کے بازو اٹھائے گویا کمر ٹوٹ چکی تھی. لیکن جیسے وقت شہادت قریب آ رہا تھا نا، کہ عجیب خوشی حسین کے چہرے پر تھی کہ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب انسان اس مقام اطمینان پہ پہنچ جائے نا، کل میں نے مثال دی تھی، جو قانون سے ڈرتا ہے پھر وہ پولیس والے سے نہیں ڈرتا. پولیس سے کون ڈرتا ہے؟ جو قانون سے نہیں ڈرتا. جو اللہ کے قوانین سے ڈرتا ہے پھر خدا کی مخلوق سے نہیں ڈرتا. حدیث قدسی بھی ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کا خوف بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور ہے شاہ کے سپاہی ساواک کہتے جب خمینی کو پکڑنے گئے تو یہ خود ساواک کا بندہ کہتا ہے کہ پکڑنے خمینی کو گئے تھے، ہاتھ ہمارے کانپ رہے تھے. خدا ایک ابوہت پیدا کرتا ہے، جاہ و جلال پیدا کرتا ہے. تکو تنہا عباس ہیں، 4,000 لوگ حضرت عباس پہ حملہ کر رہے ہیں پر ڈر رہے تھے. یہ ابوہت کہاں سے آتی ہے؟ علی بن ابی طالب کی ابوہت، کیونکہ وجود خوف پروردگار عالم سے بھرا ہوا ہے.